بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، سید التابعین حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس علم و عرفان سے ہزاروں ہی نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے استفادہ حاصل کیا۔ یہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جن کی صاحبزادی اور دختر نیک ارجمن سے بادشاہان وقت اپنے صاحبزادوں کے رشتے کے لیے ترستے تھے۔ اللہ رب العزت نے علم و فضل، زہد و ورع اور تقوی و طہارت کے ساتھ بے پناہ مقبولیت سے نوازا تھا۔ ان کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہر روز حاضر ہوتے اور اپنے اپنے مسائل رکھتے اور آپ سے رہنمائی اور مشورہ و ہدایت کے متمنی ہوتے۔ ایک موقع پر آپ کی مجلس منعقد تھی۔ استفادہ حاصل کرنے والوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ رشد و ہدایت اور علم و معرفت کی گفتگو ہو رہی تھی۔ لوگ اپنے مسائل اور سوالات رکھ رہے تھے اور اپنے درد کا درماں تلاش کر رہے تھے۔ آج کی اس مجلس علم و حکمت کے دوران وقفہ سے 4 آدمی آئے اور ہر ایک نے اپنے مسئلے اور اپنی الجھن کو پیش کر کے جواب اور مسئلے کا حل چاہا۔ پہلے آدمی نے اپنے مصائب اور تکالیف کی شکایت کی تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرے نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو جواب میں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرے نے فقر و فاقہ کی شکایت کی تو اسے بھی یہی فرمایا استغفار کرو۔ چوتھے نے زمین اور باغات کی بربادی اور خشک سالی کی شکایت کی تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی یہی فرمایا کہ استغفار کرو۔ گویا 4 مریض آئے اور سب کے لیے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی نسخہ استغفار کا تجویز فرمایا۔ حاضرین مجلس میں سے ایک شخص نے مرض کے اختلاف کے باوجود علاج کی یکسانیت کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے درج ذیل آیتیں تلاوت کی اور فرمایا کہ ان سے یہی معلوم ہوتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ بس میں یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ ناظرین، دعا ہی کی ایک خاص قسم استغفار ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور قصوروں کی معافی مانگنا اور بخشش مانگنا اور توبہ گویا اس کے لوازم میں سے ہے، بلکہ یہ دونوں ہی آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ علماء نے توبہ استغفار کی حقیقت کو یوں سمجھایا ہے اور اس کی تعریف اس طرح کی ہے کہ دل میں اپنے آپ کو گناہ اور غلطی پر نادم سمجھنا اور شرمندہ ہونا، آنکھوں سے آنسو بہانا اور آئندہ کے لیے قصد کرنا کہ اگلی زندگی پچھلی نافرمانیوں سی نہ ہوگی۔ یہ ہے اصل میں توبہ اور استغفار کی حقیقت۔ اس احساس اور شعور کے ساتھ اور دل کی توجہ کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد زبان پر رکھنا چاہیے۔ جس طرح گندے کپڑے کو صرف اور صابن سے دھو لیا جاتا ہے، اسی طرح گناہوں سے زنگ آلود دلوں کی جلا اور صفائی و پاکیزگی استغفار سے ہوتی ہے۔ یہ بڑی قیمتی چیز اور بیش بہا دولت ہے۔ اس سے دنیاوی الجھن، ٹینشن اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے، بے چینی اور بے کلی کا خاتمہ ہوتا ہے، اطمینان قلب کی دولت نصیب ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ استغفار کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مبارک اور خوشی ہو اس بندے کو جو اپنے اعمال نامہ میں بہت زیادہ استغفار پائے۔
یعنی آخرت میں وہ دیکھے کہ اس کے اعمال نامہ میں استغفار بکثرت درج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔